وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے پوچھا ہے جی، ایک مجلس میں 3 طلاق، ایک مجلس میں 3 طلاقیں تو نہیں ہوتی۔ جو 3 طلاقیں اکٹھی دیتا ہے دینا جائز نہیں، اور اگر کوئی بندہ 3 اکٹھی طلاقیں دے تو ایک رجی طلاق واقع ہوتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اس بارے میں صریح ہے صحیح مسلم کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر کتاب الطلاق میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ رجوع کر۔ اس نے کہا جی میں نے تینوں دے دی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو نے تینوں دی ہیں، لیکن آپ نے ساتھ ہی فرمایا انہا واحدۃ، وہ ایک ہے۔ مطلب کہ 3 طلاقوں کو نبی علیہ السلام نے بھی ایک ہی شمار کیا، تو اس لیے 3 اکٹھی تو ایک ہوتی ہیں۔ باقی رہ گئی بات کہ مجلس بدل کے، یعنی ایک طلاق ابھی دی پھر آدھے گھنٹے بعد یا ایک دن گزر جانے کے بعد یا اسی دن تھوڑا وقفہ 2-3-4 گھنٹوں کے بعد شام کو پھر طلاق دی، تو پھر کوئی دوسرے دن تیسرے دن پھر طلاق دی، مجلس بدل جائی، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس طرح تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ الگ الگ مجلس کی طلاق ہے، ایک مجلس کی نہیں ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ طلاق جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی ہے، پھر جب تک رجوع نہ ہو تو آگے طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک یہ موقف ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ہر طہر کے اندر طلاق دی جائے، یعنی ایک طلاق دی ہے پھر 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر بندہ طلاق دے، پھر 1 مہینے کے بعد طلاق دے، تو یہ جو ہے نا خاصا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ تو اس میں کافی ساری علماء کی رائے بھی ہیں، کافی سارے فتاوی جات بھی ہیں، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی اگر بیوی کو نہیں رکھنا، طلاق دینی ہے تو ایک طلاق سے بھی فارغ ہو سکتا ہے نا معاملہ، ایک طلاق سے بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طلاق دے دیا، عدت ہے اس کی 3 ہے، اگر رجوع کر لیں گے ٹھیک ہے، نہیں تو آٹومیٹکلی سسٹم ختم ہو جائے گا۔ پھر ظاہر بات ہے جب ان کا کبھی پروگرام بنے گا تو پھر نیا نکاح ہوگا نا ایک طلاق کے بعد، تو اس لیے ایک ہی دینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔